الحمد لولي والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جو ہم سب کا معبود حقیقی بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی، بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال، مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، شب اسریٰ کے دولہ، نبیوں کے امام اعظم، خاتم المعصومین، ختم نبوت جن کے سر سجی اور اللہ رب العالمین نے جنہیں تاجدار عرب و عجم بنا کر بھیجا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. عزت کے لائق سامعین ذی احترام، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کا بے حد و بے حساب و لا تعداد شکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک قریب ترین آ گیا ہے، اور اگر زندگی وفا کرتی ہے تو انشاءاللہ آنے والا جمعۃ المبارک یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا. استقبال رمضان کے ضمن میں
کچھ باتوں کو سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے تاکہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد سے قبل صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور استقبال رمضان کے عنوان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خطبہ ارشاد فرماتے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے ضمن میں محدثین کرام نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف روایات نقل فرمائی ہیں اور احادیث کی مشہور ترین کتب میں وہ روایات موجود ہیں اور آپ نے علماء سے کئی مرتبہ یہ سن بھی رکھی ہوں گی۔ بنیادی طور پر جس بات کی طرف میں توجہ آپ کی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی زکوٰۃ روزے کو قرار دیا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی اور ایک ساعت کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے وجود کا مطالعہ کیجئے کہ اس تنہا وجود پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وجود کا ہر حصہ مکمل طور پر قائم ہو اور اس وجود کے تمام اعضاء سلامت ہوں، لیکن صرف اگر روح کو جدا کر لیا جائے تو ساری چیزیں بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے انسانی وجود پر جو انعامات ہیں ان میں یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ہماری سانس چل رہی ہے۔ اب اس سانس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ تو یہ ہے نا کہ 40واں حصہ آپ مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ کپڑوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد کپڑے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے یا مسئلے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے سلوا لیے اور اب آپ کے پاس وہ فالتو ہیں تو ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ غرباء میں تقسیم کر دیے جائیں۔ گھر میں ضرورت سے زائد جو اشیاء آپ نے رکھی ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے عرض کیا تھا، سارا گھر ایک سکرین کے سامنے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہر کمرے میں LCD لگوائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیاشی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، اور اسلام عیاشی پر زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اب LCD کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے پہلی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر سے باہر نکالیں، اسے فروخت کر دیں، اور پھر جو اس سے پیسہ آئے اس پیسے پر 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دیں۔
اس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ یہ جو مالا سانس کی چل رہی ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم ایک سانس کی بنیاد پر عالم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مفتی بھی ہے، خطیب بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ملک بھی ہے، انصاری بھی ہے، ارائی بھی ہے، ساری اس کی تعریفیں اس سانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر سانس نکل جائے تو یہ ساری تعریفیں بدل جاتی ہیں۔ شیخ الحدیث بھی مردہ ہو تو لوگ کہتے ہیں میت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا شیخ الحدیث ہے۔ اللہ کا ولی بھی اگر وصال کر جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا جسد پڑا ہوا ہے، لوگ یہ نہیں کہتے اللہ کا ولی پڑا ہوا ہے۔ ساری تعریفیں بدل جاتی۔ اب اس سانس کا زکوٰۃ کیا ہے؟ سانس کا تعلق ہے وجود کے ساتھ، اور اس وجود کی زکوٰۃ ہے روزہ، جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخری دن جو صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے، وہ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس خطبے کو نقل کیا۔ یہ میرے سامنے بخاری ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز صحابہ کو خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، تم پر ایک عظیم ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا۔ اب آپ خود سوچئے، اگر آمینہ کے لال عظیم ماہ فرما رہے ہیں تو وہ کتنا عظمت والا ہوگا۔ عظیم ماہ مبارک تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور فرمایا سنو، اس ماہ کی تعریف یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل پڑھے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فرض پڑھے اللہ اسے 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے۔ اب خطبہ اور بھی ہے، میں صرف ان 2 جملوں کی طرف آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ 11 مہینے ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر 1 مہینہ ہمیں روزہ رکھنا پڑ جائے تو وہ کریم کتنا مہربان ہے، ہمیں 70 مہینوں کے روزوں کے ثواب عطا کرے گا۔ چونکہ رمضان ہے نا، فرض ہے روزے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے۔ تو اب اگر 1 مہینے کے آپ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 مہینوں کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ پھر زندگی کو بدلنے کا سب سے بہترین موقع ہے استقبال رمضان میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان عزم صمیم کرے، پختہ ارادہ کرے، یقین کامل کے ساتھ وعدہ کرے اپنی ذات کے ساتھ کہ شرعی مجبوری نہ ہوئی تو میں روزہ ترک نہیں کروں گا۔ یہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہے کہ انسان یہ تہیہ کر لے، یہ عزم صمیم کر لے، یہ پختہ وعدہ اپنے وجود سے کر لے کہ میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری تبدیلی کا موقع کیا ہے؟ یہ فیصلہ کر لے کہ میں رمضان المبارک کے اندر نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ اب ایک نماز 70 نمازیں، اور 7 کو اگر آپ 5 سے ضرب دے دیں
تو کتنی ہو گئی؟ 7 کو 5 سے ضرب دے دیں، ٹھیک ہے، تو کتنی؟ 350 نمازیں 24 گھنٹے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ پھر یہی نماز اگر جماعت سے پڑھی تو اس کا اجر کتنا بڑھ گیا؟ 27 گنا اور بڑھ جائے گا۔ اب 350 کو 27 سے ضرب دے لیں تو یہ بات کہاں چلی جائے گی؟ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ صرف یہ ارادہ نہ ہو کہ میں رمضان میں نماز پڑھوں گا، رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا لے اور یہ فیصلہ کر لے مولا میں رمضان میں نماز کی پابندی شروع کروں گا، اور پھر تیری ذات سے وعدہ ہے جب تک میرا سانس چلتا ہے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار کا اسپیشل خطبہ ارشاد فرمانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ حضور صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، خطبے کے ذریعے حضور صحابہ کو اس ماہ مبارک کے فیوض و برکات پر ابھارتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی میرے آقا تربیت فرماتے تھے کہ یہ تربیت ہے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ کم از کم 2 ارادے تو پختہ ہونے چاہیے کہ جی میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا اور نماز ترک نہیں کروں گا۔ تیسری بات جو استقبال رمضان کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ میں پورے مہینے میں غصہ نہیں کروں گا، میرے مزاج، میری طبیعت، میرے ماحول کے خلاف بھی اگر کوئی بات آئی تو میں اپنے آپ پر ضبط رکھوں گا۔ یہ محض ایک بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنا اجر ہے؟ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف جلال نہیں بلکہ جمال کی نظر سے دیکھے گا۔ ضبط رکھنا ہے اپنے آپ کو، خلاف کی بات آ جائے تو نہیں غصے میں آنا، ماحول اگر آپ کے خلاف بھی آ جائے تو آپ نے غصے میں نہیں آنا۔ رمضان المبارک کے ذریعے یہ تربیت حاصل کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ بھی ہو جائے میں نے غصے میں نہیں آنا۔ استقبال رمضان کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دروس قرآن میں بھی جب ایسی آیات آتی ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجز یہ نہیں ہے کہ میں کہتا رہوں کہ میں عاجز بندہ ہوں، زبان سے اقرار سے بات نہیں بنتی ہے، بات عمل سے ثابت کی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور آپ یہ آج کے دور کی کہانی نہیں ہے، جنید بغدادی آج سے 1200 سال پہلے ہوئے، 1200 سال پہلے کے ہیں جنید بغدادی۔ 1000 سال تو داتا صاحب کو ہو گیا ہے، اور داتا صاحب سلسلہ جنیدیہ میں مرید تھے، تو حضرت جنید بغدادی کو 1200 سال ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ حضور کے زمانے کے کتنے قریب ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے ولی سچے ہوتے تھے، اولیاء کرام صاحب نظر ہوتے تھے، اور وہ لوگ ہوتے تھے جو دانا اور بینا ہوتے تھے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے متعلق تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، میں نے جنید بغدادی جیسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے تصوف کی دنیا میں، داتا صاحب لکھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا عجز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عجز یہ ہے کہ جس پر بھی تیری نظر پڑے اس کو تو اپنے سے اچھا سمجھے۔
ہم روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ کر باہر ہم کسی بے روزے کو دیکھ کر ہم کہیں یہ کتنا بد نصیب ہے، یہ کتنا بدبخت ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ہم نے اپنے روزے کا کیا حال کر لیا؟ ہم نے بھی تو برباد کر لیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ دو خواتین کا مقدمہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا تم دونوں روزے سے نہیں ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے سحری وقت پر کھائی ہے اور ہم نے ابھی تک رمضان المبارک کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کی ہوئی ہے، ہم تو روزے سے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور یہاں کیا کرو۔ انہوں نے کیا کی تو اندر سے تازہ خون اور تازے گوشت کی بوٹیاں آئی۔ دونوں خواتین حیران ہو گئی، ہم نے تو سحری میں گوشت کھایا نہیں ہے، ہم نے تو سحری میں کوئی ایسی چیز کھائی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے جو غیبت کے ذریعے تم نے اپنی بہن کا کھایا ہے۔ استقبال رمضان کا تقاضا یہ ہے، احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اب سرکار اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے اپنی کمر کس لو، اللہ کی رضا کی جستجو کے اندر جد و جہد کرنے کے لیے۔ اب کمر کس لو اللہ کی رضا کے حصول اور جستجو کی جد و جہد کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، جہاں کہیں موقع نیکی نظر آئے سر فہرست تم نظر آؤ۔ رمضان میں نیکی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی گرتے کو تھامنا ہے، مسجد میں جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنی ہے، پانی کھلا ہے اس کو بند کرنا ہے، یا کوئی بھی معاشرے میں ایسا کام جو نیکی کا ہے اس میں سر فہرست تم آؤ۔ جد و جہد اور جستجو کا مطلب یہ کہ اپنی کمریں کس لو اللہ کی رضا کی جستجو اور کے لیے کہ جد و جہد کر کے ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں دو شخص آئے، انہوں نے اگٹھے آ کر عرض کیا حضور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو کلمہ پڑھا دیا، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب وہ دونوں اللہ کی رضا کی جستجو میں لگے، لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ فاسٹ تھا، وہ تیز تھا، وہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہا تھا، دوسرے ساتھی سے ہر نیک عمل میں آگے آگے جا رہا تھا۔ اسی دوران غزوے کا اعلان ہو گیا، یہ دونوں غزوے میں گئے، وہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والا تھا وہ میدان میں شہید ہو گیا، دوسرے بچ گئے، صحابی رسول ہیں۔ اب 1 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، اب دونوں ایک شہید ہو گئے، ایک کا وصال ہو گیا۔ یہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ دونوں بھی کھڑے ہیں۔ یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود۔ اب جنت کے اندر سے ایک بندہ آیا، یعنی رضوان جنت،
بندے سے مراد فرشتہ، رضوان جنت، یہ تینوں کھڑے ہیں، وہ دونوں بھی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جو 1 سال بعد جن کا وصال ہوا نا، ان کو کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو فاسٹ تھے، جو شہید ہوئے، ان کو ابھی نہیں کہا، جو سال بعد وصال کر گئے ان کو کہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جنت میں چلے گئے، پھر کچھ دیر وقفہ کر کے اس دوسرے کو بھی کہا جو شہید تھا کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ اب تیسرا نمبر تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا، ان کو کہا کہ تم ابھی لوٹ جاؤ، ابھی تمہارے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ وہ دونوں شہید، ایک شہید اور ایک وصال کر چکے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ زندہ تھے تو ظاہر ہے ان کا وقت نہیں تھا ابھی۔ اب صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ خواب صحابہ کو سنانے لگے کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب جس صحابی نے یہ خواب سنا نا، وہ تعجب میں پڑ گئے کہ وہ جو فاسٹ تھا، جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتا تھا، جو آگے بڑھ رہا تھا، جو تیزی سے آگے نیکی کے کاموں میں آگے چل رہا تھا، اس کو کیوں دوسرے نمبر پر کیا گیا، اور جو بعد میں گیا اس کو پہلے نمبر پر کیوں کیا گیا؟ اب صحابہ کی یہ بات دربار رسالت تک پہنچ گئی۔ اب جب دربار رسالت میں پہنچ گئی تو حضور کی بارگاہ سے فیصلہ آیا، تو یہ خواب نہیں رہا بلکہ یہ حدیث بن گئی۔ اس لیے محدثین نے اس کو سیاق ستہ کے اندر نقل کیا، کیونکہ اب وہ خواب نہیں رہا ہے، اب تو وہ حدیث بن گئی ہے، چونکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب میرے آقا نے صحابہ کو بلا کر کہا کس بحث میں الجھ رہے ہو؟ عرض کی حضور وہ فاسٹ تھا، وہ نیکی کے کاموں میں بہت آگے جا رہا تھا، پھر اسے شہادت بھی پائی، اسے جنت میں دوسرے نمبر پر کیا گیا، اور جو سال بعد وصال کر گیا اس کو پہلے نمبر پر کیوں کیا گیا؟ اب جواب سننا دل تھام کر۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وہ جو سال بعد گیا اسے رمضان ملا تھا نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور، وہ 1 رمضان اس نے زیادہ پایا ہے، وہ شہید ہونے والے سے 1 رمضان اسے زیادہ ملا جو سال بعد انتقال کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس نے جتنی نیکیاں کی تھی نا، اس نے 1 رمضان میں کر لی، یہ اس لیے اس سے آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ یہ وصال کر گئے، وہ شہید ہوئے، اس کے پاس شہادت کی ڈگری ہے، اس کے پاس شہادت کی ڈگری نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے احترام، تقدس، نیکیوں میں سبقت، رمضان المبارک کے اندر کوشش، اللہ کی رضا کی جستجو کی جد و جہد اتنی کی ہے کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل گئے۔ استقبال رمضان کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر میں بیٹھیں، ایک شیڈول مرتب کریں، اپنی اولادوں کو پاس بٹھا کر۔ سب سے پہلا شیڈول کیا؟ رمضان میں موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اپنی اولادوں میں بیٹھ کر یہ شیڈول مرتب کریں کہ رمضان المبارک میں ہم نے موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اچھا، رمضان میں ہم نے اپنے گھر میں LCD آن نہیں کرنی، ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، سیاسی تبصرے نہیں کرنے۔ 11 ماہ یہی تو کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ سیاسی تبصرے ہی تو چل رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ بھائی رمضان میں سیاسی تبصرے نہیں کرنے، ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرین نہیں دیکھنی، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اور شیڈول کیا مرتب کریں؟ شیڈول یہ مرتب کریں کہ ہم نے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کرنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور کو رمضان میں قرآن سے کتنا لگاؤ تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی معزز ترین مہمان کا انتظار کرتا ہے نا، حضور جبرائیل امین کا اس طرح رمضان میں انتظار کرتے تھے۔ جبرائیل امین آتے، حضور کے چہرے پر بشاشیت چھا جاتی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کو قرآن سناتے،
اور پھر جبریل امین کو کہتے تم مجھے سناؤ۔ یہ رمضان میں میرے آقا کا معمول تھا۔ یہ شیڈول مرتب کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر جو وقت ہم گزارتے ہیں وہ سارا وقت ہم نے رمضان میں قرآن پر لگانا ہے۔ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کوئی سیاسی تبصرہ نہیں کرنا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ استقبال رمضان کے تقاضوں میں یہ تقاضے ہیں۔ حضور جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے یہ اس خطبے کے اقتباسات ہیں کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرو۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، تھوڑی دیر جلدی اٹھو۔ نماز تہجد کو اپنا معمول بناؤ۔ آپ جانتے ہو نماز تہجد کتنی افضل ترین نماز ہے۔ آپ ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اللہ ثواب دیتا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ ثواب دیتا ہے آپ کو نماز پڑھنے پر۔ صرف ایک نماز تہجد ایسی نماز ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنی شان سے مسکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ثواب کی کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ اپنی رضا کی دولت دیتا ہے نماز تہجد پڑھنے والے کو۔ اللہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونے والے انسان کو دیکھ کر۔ یہ اپنا معمول بنا کہ رمضان المبارک میں ہم نماز تہجد پابندی سے ادا کریں گے۔ ایک اللہ کی رضا، دوسرا اجر کیا ہے؟ آپ نماز تہجد نفل پڑھیں گے اللہ آپ کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اللہ فرض نفل کو رمضان میں اللہ فرض کر دیتا ہے اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ۔ اس لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے معمولات میں تبدیلی کی کوشش کیجیے کہ ہم نے روزے ہر حال میں رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے رمضان کا روزہ ترک نہیں کرنا۔ ایک روزہ رمضان کا آپ جانتے ہیں اس کا کتنا گناہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے دوزخ سے دور